یہ اطاعت کا بھی پتہ دیتی ہے ہم کو. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز پڑھا کرتے تھے. حيث توجهت جدھر کدھر مڑ جاتی. فاذا اراد الفریضۃ لیکن جب فریضہ نماز ادا کرنی ہوتی، فرض پڑھنا چاہتے، نزل اتر آتے، فاستقبل القبلۃ قبلے کی طرف منہ کرتے. اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے؟ جو سو رہے ہیں وہ جاگ کے سن لیں، کیونکہ یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر نفل پڑھ رہے ہوں تو اہتمام قبلہ اتنا ضروری نہیں، لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہوں تو یہ نہیں کہ اگر گاڑی مشرق کو جا رہی ہے اور قبلہ مغرب کو تو آپ کہیں کوئی بات نہیں، میرا کیا قصور ہے. نہیں، تھوڑا انتظار کریں یہاں تک کہ مغرب کی طرف اس کا رخ ہو جائے یا قریب تر ہو جائے، یا پھر آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پر دوسری طرف کو منہ کر لیں. یعنی اس سے لازم کیا آتا ہے کہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. پھر اس کے بعد اگر گاڑی پھر گھوم گئی ہے تو نماز نہ توڑے، نماز پڑھ لیں اگر کھڑی نہیں کر سکتے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھڑے کرنے میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ مثلا خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ ایسے وقت میں چلیں کہ ظہر کا وقت تھا، آپ نے 4 قدم چل کے گاڑی روک لی، ظہر پڑھی، پھر بیٹھ گئے، گھنٹے بعد پھر روک لی، پھر آپ نے نماز کھڑے ہو کے پڑھ لی، 1.5 گھنٹے بعد پھر مغرب ہوگی، پھر گاڑی روک لی، پھر نماز پڑھے جا رہی. اب لوگ وہاں ساری مخلوق آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ راستے میں روک روک کے گاڑی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسی مشقت نہیں کرنی چاہیے. اس صورت میں کیا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیں. صرف یہ ہے کہ کوشش کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کہ قبلے کی طرف کسی طرح خود مڑ کے یا گاڑی کا رخ مڑ جائے تو یعنی کہ تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے، لیکن انتظار کر لینا چاہیے کہ گاڑی، کیونکہ عام طور پر جو اپنے نارمل سفر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ گاڑی کس طرف کو کہاں جا کے مڑے گی، تو اس کا اہتمام ضروری ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قال ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم نخعی کہتے ہیں، لا ادری میں نہیں جانتا، زیادہ و نقص زیادہ کی یا کم کی. فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا، قیل له تو آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء کیا نماز میں کوئی اور چیز آ گئی ہے؟ قال وما ذاک آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قالوا صلیت کذا و کذا انہوں نے کہا آپ نے ایسے اور ایسے نماز پڑھی، یعنی 4 کی بجائے یا 3 یا 5 پڑھی ہیں. فثنى رجلہ تو آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت اپنا پاؤں موڑ لیا، واستقبل القبلہ قبلے کی طرف منہ کر لیا، وسجد سجدتین اور 2 سجدے کر لیے. کیا مطلب؟ سہو کے. ثم سلم پھر سلام پھیرا. فلما اقبل علینا بوجہہ پھر آپ نے جب ہماری طرف چہرہ فرمایا، قال انہ آپ نے فرمایا، لو اگر حدث فی الصلاۃ شیء واقع ہو جائے نماز میں کچھ، لو نبأتکم بہ تو میں تمہیں اس کی ضرور خبر دوں گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی رکعتوں میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گا. ولیکن انما انا بشر مثلکم لیکن میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے. یعنی حدیث میں تو آتا ہی، سورۃ الکہف کے آخر میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں، قل انما انا بشر مثلکم کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں. فرق کیا ہے تمہارے اور میرے میں؟ یوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی، یعنی نبی بھی ہوں اس لیے تم سے درجہ بلند ہے. انسا کما تنسونا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی اگر میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. واذا شک احدکم فی صلاتہ اور جب شک ہو جائے تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں، جو عام طور پہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرے؟ فلیتحری اسے تحری کرنی چاہیے. تحری کا کیا مطلب؟ کوشش کرنی چاہیے کس بات کی؟ الصواب درست بات کی. یعنی شک میں نہ ڈالے. مثلا یہ شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 تو ان کو 3 بنا لینا چاہیے اور چوتھی اور پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر 4 اور 5 میں ہو تو ثواب کیا ہے؟ 4. پھر یہ کہ 5 کے بعد سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر 2 رکعتوں اور 1 میں شک پڑ گیا، بس فجر پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں 1 پڑھی کہ 2، تو آپ یہ نہ کریں کہ 1 پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں، 1 اور پڑھ لیں. خواہ آپ 2 ہی پڑھ چکے ہوں لیکن آپ کو یاد نہیں رہا، اس لیے آپ 2 اور 1 میں 1 کو اختیار کر کے 1 اور پڑھ کے پھر کیا کر لیں؟ سلام پھیر لیں اور سجدہ سہو کر لیں. فلیتم علیہ تو کیا کرے؟ اس کو پورا کر لے. ثم یسلم پھر کیا کرے؟ سلام پھیرے. ثم یسجد سجدتین سلام کے بعد بھی 2 سجدے سہو کے ہو سکتے ہیں، پھر 2 سجدے سہو کے کر لے. ٹھیک ہے؟ یہاں ایک طریقہ آیا اور بھی پتہ چلے گا کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے.
اب یہاں پر بہت سے لوگ غور سے نہیں سن رہے ہوں گے، کچھ دن بعد مجھے سوال آئے گا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. باب ما جاء فی القبلۃ، باب جو قبلے کے حکم کے بارے میں آیا. ومن لم یر الاعادۃ، اور آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا. علی من سہا، اس کو جو بھول گیا. مثلا ایک شخص کسی ہوٹل میں اترا، اس کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لی. اب جب نماز پڑھ کے دیکھا تو وہ میز پہ نشان لگا ہوا تھا، اب پریشانی میں پڑ گیا کہ نماز تو پتہ نہیں میری ہوئی کہ نہیں. تو ایسی صورت میں پھر نماز پڑھے یا کیا کرے؟ اب ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ اگر دوبارہ سے نماز پڑھے تو شاید شوہر ناراض ہو کے کمرے سے نکل جائے کہ تمہاری نماز ہی ختم نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب دیکھتے ہیں کیا حکم ملتا ہے. ومن لم یر الاعادۃ، اور جس نے نہ دیکھا اعادہ یعنی نماز لوٹانا، علی من سہا، اس کو جو بھول کے نماز غیر قبلہ کی طرف پڑھ لے. فصلی الی غیر القبلہ، کہ اس نے نماز پڑھی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے. وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام پھیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی رکعتي الظہر، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے، یعنی 4 کی بجائے 2 پڑھ کے بھول کے سلام پھیر گئے. واقبل علی الناس بوجهه، اور لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لیا تھا. ثم اتم ما بقیا، پھر آپ نے جو باقی 2 بچ گئی تھی ان کو پڑھ لیا. یعنی پوری 4 دوبارہ نہیں پڑھی، بلکہ بیچ میں بریک کے ساتھ بھولنے کی صورت میں. یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا وہ آج میری ہنڈیا رکھی ہوئی ہے تو میں فرض اس طرح پڑھ لیتی ہوں، 2 پڑھ کے پھر ہنڈیا میں چمچ لگا کے 2 اور پڑھ لیتی ہوں. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ بھول چوک کا علاج بتایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ جو پہلا حکم ہے نا کہ وہ جو بھول کے قبلہ دوسری طرف کر گیا تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو امام ابو حنیفہ اور اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ نہیں لوٹائے گا، جو پڑھ لیا اب بس ہو گیا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ پڑھے گا. اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اگر وقت ہو تو لوٹا دے، اگر وقت نہ ہو تو نہ لوٹائے. اب آپ کہیں گے ہم کس کی بات مانیں؟ آپ اس کی مانیں جس کو آپ مانتے ہیں. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربی فی ثلاث. حضرت عمر اپنے اوپر خوش ہو کے کہتے ہیں کہ موافقت کی میرے رب نے میرے ساتھ 3 باتوں میں، یعنی میری باتوں کو مان لیا، یعنی جو میں سوچتا تھا میرے رب نے وہی کر دیا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہو. فنزلت، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ حضرت عمر کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. وآیت الحجاب، قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن، میں کہتا ہوتا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ حکم دیں اپنی عورتوں کو کہ حجاب کر لیں. فإنہ یکلمہن، کیونکہ ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں البر والفاجر، نیک بھی اور برے لوگ بھی، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں. فنزلت آیت الحجاب، تو حجاب کی آیت اتر آئی، اور اس میں کیا تھا؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء الحجاب. بات کرنے سے نہیں روکا گیا کہ بات ہی نہ کرو، بلکہ کیا کہا کہ حجاب کے ورے بات کر لو. کیونکہ آج صبح مجھے ایک پرچہ ملا جس میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے لوگوں میں عام کی گئی ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے. لوگوں کا اپنا خیال ضرور ہے اور دعویٰ بھی ہے، اور عورت کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں کہ مارو بھی اور آواز بھی نہ نکلے، اس کی گلا گھونٹ کے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ گلے سے آواز نکلتی، اس لیے کہہ رہی. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی احادیث ایسی گزری ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ ان کا مقام نبی اور وہ سب تھا، باپ کا بھی اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت سودا سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کندھا دے کے جا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ایک نہیں بے شمار تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام اور صحابیات کے درمیان بات چیت کے دلائل ملتے ہیں. میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں، مجھے وہ نام یاد نہیں رہا، کسی وقت میں نام بھی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گی، کہ میں نے عمر کا خطبہ سنا، ابو بکر کا سنا، لیکن عائشہ کے خطبے کی طرح کوئی خطبہ نہ تھا. تو وہ اگر آواز پردہ تھی تو وہ خطبہ کہاں سے سنا ہے ان کا؟ کہیں پڑھا رہی ہوگی تو سنا ہوگا. تو یہ جو اس قسم کی ناروا سختیاں ہیں، یہ دین کے اوپر شدت کرنے والی بات ہے. جس کے ساتھ آپ شدت کریں گے تو آپ خود مغلوب ہو جائیں گے، دین مغلوب نہیں ہوگا. کیونکہ جس نے بھی دین میں شدت اختیار کی وہ کامیاب نہیں ہوتا.
یعنی کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو سر پہ جھنڈے نہیں لگتے، مراد یہ ہے کہ وہ دین پر زیادہ دیر عمل نہیں کر سکتا. دین وہ ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو، اور وہی دین فطرت ہمارے لیے اتارا گیا ہے. خصوصاً ہمارے ہاں جو انڈیا پاکستان ہے، اس میں اس قسم کے، اور یہ بھی ہندوؤں سے بہت ساری چیزیں آئیں کہ جس میں وہ شادی کے دن اپنے شوہر سے بھی پردہ کرتی ہیں جب تک وہ گھونگھٹ نہ اٹھا لے. اسی طرح جب بارات آتی ہے تو عورتوں سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، یعنی سسرالی عورتوں سے، اپنیوں سے نہیں. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں. تو یہ کہنا ایک بالکل بیکار سی بات ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے. ہاں، گانے اور اس قسم کی بات کہ جس میں لوچ لگاوٹ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن آپ آگے بھی پڑھیں گے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ یہ انٹریکشن عورت اور مرد کا حدود کے اندر اور ایک معتدل انداز میں یہ ہمیشہ قائم رہا ہے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو ایک حدیث یہاں آپ حضرت عائشہ سے نہ سن سکتے، ایک بھی. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہ سے صرف عورتوں نے سنا اور انہوں نے صرف عورتوں کو بتایا اور انہوں نے صرف عورتوں کو، کوئی ہے ایک سند جو صرف عورتوں پر مبنی ہو؟ گزری ہے ایک بھی سند؟ تو یہ تو نہیں کہ وہ چٹوں پہ لکھ لکھ کے دیتے رہتے تھے. بہت ان نیچرل باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی احادیث، آپ جا کے دوبارہ ذرا گھر میں جائزہ لے لیں کہ جو حضرت عائشہ سے روایت ہوئی وہ کس کس طریقے پر ہوئی. بعض اوقات حضرت عمرہ نے لی ہے، بعض اوقات آپ کے بھانجوں نے لی ہے، بعض اوقات ایسے صحابہ کرام نے لی ہے جو آپ کے رشتہ دار محرم نہیں تھے، انہوں نے آپ سے لی، آگے پھر مردوں نے لی، مردوں سے پھر کہیں کسی اور عورت نے لے لی. تو وہ علم حدیث کی جب وہ ساری روایت کا نظام ہم پڑھتے ہیں، وہ تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی. بہرحال یہ آیت جو ہے یہ اتری اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تو یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے فاسألوهن، ان سے پوچھو. تو کس طرح پوچھو؟ آواز کے بغیر کچھ پوچھا جا سکتا ہے؟ یعنی حجاب اپنی جگہ ایک چیز ہے، ایک کوٹ ہے، ایک آڑ ہے، جو کچھ بھی آپ کوئی بھی کوڈ اس کا بنائیں، لیکن فاسألوهن قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھ سکتے ہو. ہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آیت اتری واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ. اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ پر چڑھائی کی فی الغیرۃ علیہ، رشک کی وجہ سے. فقلت لہن، تو میں نے ان سے کہا. یہ وہی ہے جب آپ ناراض ہوئے تھے، یعنی سب نے آپ کو مل کے بڑا تنگ کر دیا تھا. ازواج مطہرات ہیں، آپ اس کو بہت چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، اس قسم کی باتیں جو بڑی نیچرل ہیں عورتوں کے درمیان ہو سکتی ہیں. کوئی بھی جو دو سوکن ہو وہ اپنے شوہر کو کس بات پہ تنگ کر سکتی ہیں؟ دنیا کے مال و متاع کے علاوہ اس بات پر. اور ایک بڑی نیچرل سی بات تھی. ظاہر ہے کہ عورتوں کے بھی اپنے جذبات تھے، اور پھر اگر شوہر نبی جیسا ہو کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کا سردار ہے، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر کہ جب ان ازواج مطہرات نے بہت چڑھائی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا دیا، تو میں نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. کوئی دور نہیں کہ آپ کا رب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب عورتوں کو طلاق دیں تو آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دیں. فنزلت هذه الآیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے وہی آیت اتار دی. اور ایک موقع پر جب حضرت عمر کسی موقع پہ آ کے تو اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، پھر حضرت عائشہ سے حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچتے تو پھر ڈانٹتی ہیں وہ کہ عمر اب تم یہاں تک پہنچ گئے تو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے، تمہیں کوئی حق نہیں. اور ام سلمہ ان کے رشتہ دار بھی تھی، یعنی رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہ جس میں محرم بنتے ہوں ان کے. اس سے آپ اندازہ لگیں کہ صحابہ کرام کا کتنا عمل دخل تھا آپ کے گھر کے اندر تک. اور یہ حجاب سے پہلے بھی تھا اور حجاب کے بعد بھی تھا. یعنی ایک نیچرل لائف ہے. ہم جب ان نیچرل حدود قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس سے لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، خوف زدہ ہونے لگتے ہیں کہ بھئی اس طریقے اور اس پیٹرن پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جہاں حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں، وہاں حلال کو بھی حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو حلال چیزیں ان کو ہم اپنے طور پہ حرام بنا لیں. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر قال بين الناس بقباء. اس دوران کہ ہم لوگ قباء میں تھے، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے وقت، اس جاءهم آت، جب ان کے پاس ایک آنے والا آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن اترا ہے، وقد امر، اور آپ کو حکم دیا گیا، یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها، کہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو ان سب نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا. وکانت وجوہهم الی الشام، حالانکہ ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبۃ، تو وہ سب گھوم گئے کعبہ کی طرف. اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف تھا، جبکہ کعبہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا. تو نماز میں
بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جانے کے لیے کیا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ گھوم گئے، لیکن باقی کو پوری طرح مڑنا پڑا. وہ کیسے؟ عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئی اور مرد عورتوں کی جگہ پہ، اس لیے سب کو گھومنا پڑا تھا. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراہیم عن القمة عن عبد الله قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعتیں پڑھ لی، بھول گئے. فقالوا ازید فی الصلاۃ، تو لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی نماز 4 کی بجائے 5 رکعتیں ہو گئی ہیں. قال وما ذاک، کہا یہ کیا بات ہوئی، کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا صلیت خمسا، لوگوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. فثنى رجلیہ وسجد سجدتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنے پاؤں پھیرے اور 2 سجدے ادا کر لیے، یعنی سجدہ سہو ادا کر لیا. باب حق البزاق بالید من المسجد، مسجد میں تھوک کو کھرچ دینا بالید ہاتھ سے، من المسجد مسجد سے، یعنی اگر مسجد میں کوئی تھوک پھینک گیا ہو تو اس کو صاف کر دینا ضروری ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا فی القبلۃ، قبلے میں، قبلے کی طرف، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو قبلے کی طرف سامنے بلغم تھا، کسی نے پھینک دیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ تو بہت جاہل گنوار اور جڈ قوم تھی، ان کے ہاں تو یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی تھی، کوئی سیولائزڈ قوم تھوڑی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کتنا سیولائزڈ کر دیا. فشک ذالک علیہ، آپ پر یہ بات بہت شاک گزری. حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ اس کی علامات دیکھی گئیں. نسائی کی روایت میں کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے. فحکہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا. فقال، پھر فرمایا، ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، اذا قام فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فانہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. او ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی سامنے ہوتا ہے اس کے. فلا یبزقن احدکم، تو تم میں سے کوئی مت تھوکے، قبل قبلتہ، اپنے قبلے کی طرف. ولیکن، لیکن، چونکہ انسان ہے، ایسی کوئی مشکل پڑ گئی، ایسی کھانسی آئی، کئی بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے؟ یعنی وہ نماز توڑ دے یا دوبارہ اندر ہی تھوک نگل لے؟ تو اس کی بجائے کیا حل بتایا گیا؟ ولیکن ان یسارہ، اپنی بائیں طرف. اور بائیں طرف وہ کرے گا جو بالکل اینڈ میں کھڑا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بائیں طرف کوئی اور کھڑا اور آپ اس پہ تھوک دیں. او تحت قدمہ، یا اپنے پاؤں کے نیچے. ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ اپنی چادر کا کونا پکڑا. فبصق فیہ، یعنی اگر اور کچھ نہ، کوئی رومال نہیں، کوئی چیز نہیں، انسان ہے، اور جب ایسی کوئی کھانسی وغیرہ یا کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو بعض اوقات اتنی سڈن ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اور کوئی سہولت نہیں، تو کیا کرے؟ اپنی چادر کے کنارے میں تھوک لے. پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا لیا اور اس میں تھوک کے دکھایا. آپ کہیں گے کہ یہ بھی کیا آپ نے کیا؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرنا کیا ہے، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح. کیونکہ بہت سارے لوگ جب تک ان کو کوئی کام کر کے نہ دکھایا جائے ان کو سمجھ نہیں آتی. اب جیسے خوشبو جب تک میں لا کے نہیں دکھاؤں گی ان کو سمجھ نہیں آنے کی، اس لیے کہ کسی نے خوشبو کبھی دیکھی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ خوشبو کیا ہوتی ہے. دنیا بھر کے میک اپ کے نام ہے، مشرق مغرب کے پتہ، لیکن اس معاملے میں بات واضح نہیں ہو رہی. تو اس لیے بعض لوگوں کو تھوک کے دکھانا پڑتا ہے کہ اس طرح. ثم رد بعضہ علی بعض، پھر اس کے بعض حصے کو بعض پر الٹ دیا. فقال او یفعل ذلک، یا اس طرح کر لے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. یہ اوپر والی حدیث کی طرح ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا. او بساقن یا تھوک، او نخامتن یا بلغم، سینے سے نکلا ہوا جو انسان منہ سے پھینکے وہ نخامہ ہے، اور مخاط ہوتا ہے جو ناک سے نکلے، جس سے تھوڑا سا فرق ہے. اور اتنے لفظ الگ الگ اس لیے کر کے دکھایا کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے ایک کا حکم دوسرے سے مختلف ہے. باب حق المخاط بالحصى من المسجد، کنکری سے کھرچنا بلغم کا مسجد میں. وقال ابن عباس ان وطئت، اگر تو چلے، علی قذر، گندگی پر، رطب، گیلی، فغسل ہو تو اس کو دھو لے. یعنی اگر تم کہیں پیدل جا رہے ہو، جرابیں مثلاً پہنی ہوئی،
اور ایسی گندگی آ گئی ہے کہ جو بھیگی ہوئی ہے تو کیا کرو، اس جگہ کو دھو لو. تھوڑی بہت ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر اس پہ داغ پڑ گیا ہے جوتے جراب پہ تو اسے صاف کر لو. وَإِنْ كَانَ يَابِسًا، اور اگر خشک ہے، مثلا کہیں کسی نے بلغم پھینکا ہو تو اور وہ سوکھ چکا تھا اور اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ گیا اور وہ آگے چلا گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ فلا، تو دھونا ضروری نہیں، یعنی اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف ایک ہلکا سا اثر آئے گا. لیکن اگر گیلا اس کو لگ گیا تو ایسی غلاظت کے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہے بلکہ مکروہ ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعید حدثاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حساة. ایک حدیث میں آتا نا ہاتھ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلی سے ہی کھرچا ہوگا، ہاتھ سے مراد خود کر لیا آپ نے، یعنی کسی کو کہنے کی بجائے آپ نے خود اس کو صاف کر دیا. اور یہاں دوسری روایت میں کیا آتا کہ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے اس کو فحکھا، کھرچ دیا اس کو. فقال اذا تنخم احدكم، پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بلغم نکالے، فلا يتنخمن قبل وجهه، تو اپنے سامنے نہ پھینکے، ولا عن يمينه، اور نہ دائیں طرف، وليبصق عن يساره، اور چاہیے کہ بائیں طرف پھینک دے، او تحت قدمه اليسرى، یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تک. پاؤں کا ذکر اس لیے کہ پھر اپنی ہی ہے نا، اگر زبان سے نکل آئی ہے تو پاؤں کے نیچے بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اور کسی اور کو اس کی تکلیف نہ ہو. پھر ذہن میں یہ بات رہے آپ کے کہ مسجد میں پتھر تھے، کچی مٹی تھی، کچھ اور نہیں تھا. یہ نہیں کہ کارپٹ پہ تھوکنا شروع کر دے کوئی. آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اپنے ہی کپڑے کے کنارے میں کر لے تاکہ بعد میں جا کے دھو لے. یہ بھی تہذیب میں ہے کہ انسان اپنی نجاستیں دوسروں کے سامنے نہ رکھے تاکہ دوسروں کی طبیعت پہ ملال نہ گزرے. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، دائیں طرف نہ تھوکے. اور وہی حدیث ہے، صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحثها. یہاں پر حق کی بجائے حت لفظ آیا ہے. ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه، نہ تھوکے تم میں سے کوئی ایک اپنے سامنے، ولا عن يمينه، اور نہ دائیں طرف، ولیکن ان یسارہ، لیکن بائیں طرف، او تحت رجلہ، اپنے پاؤں کے نیچے. باب لیبصق ان یسارہ و تحت قدمہ الیسرى. ایک اور حدیث اسی میں الفاظ ملتے جلتے، اس لیے صرف ریڈنگ. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر، دیکھا، نخامة بلغم في قبلة المسجد، مسجد کے قبلے کی جانب، فحقها بحصاة، آپ نے کنکری سے کھرچ دیا. ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه، کہ زہری نے حمید سے اور انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا ہے. آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ جب یہ حدیث پہلے گزر چکی تو کیوں ریڈنگ کرتی ہیں، تنگ ہو رہے ہوں گے. اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے آپ کے کان تھوڑے سے تر ہو جایا کریں تاکہ آپ مانوس ہو، سمجھنے لگے. اب دیکھیں کہ ایک بچہ جس کو کوئی زبان نہیں آتی، اگر ایک چائنیز کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو سن سن کے چائنیز بولنے لگتا ہے. تو بعض اوقات سن کے بعد یہ اتنی دفعہ یہ باتیں ٹکرائیں گی نا کانوں سے کہ تنگ ہوتے ہوتے ایک دن منہ سے نکلنے لگیں گی آپ کے. یہ میری نیت ہوتی ہے. باب کفارت البزاق فی المسجد، کہ اگر کوئی مسجد میں تھوک پھینک دے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہ تھوکنا مسجد میں ایک خطا ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے. وکفارتها، اس کا اب ازالہ کیسے کرے، دفنها، اسے دفن کر دے. کتنا سمپل دین ہے کہ اس گندگی کو وہاں سے ہٹا دو، اسے چھپا دو، یہی اس گناہ کا ازالہ ہے. یعنی جو کیا ہے اسے مٹا دو. اور توبہ بھی تو یہی ہے نا، یہ نہیں کہ تھوک آئے اور باہر نکل کے استغفر اللہ،
یا اللہ معاف کر دے گناہ ہو گیا. اصل توبہ کیا ہے کہ جو کیا ہے اس کو ختم کر دو. کہہ رہی ہے کہ چوری کیے ہوئے جوتے لوٹا دے. باب دفن النخامۃ فی المسجد، باب بلغم کو مسجد میں دبا دینا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك. پہلے حدیث تو ایک جیسی، آخر میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے دائیں طرف نہ تھوکے. فإن عن يمينه ملكا، کہ دائیں طرف نماز میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اور بائیں طرف تھوک دے. او تحت قدمی فَيَدْفِنُهَا، یا اپنے پاؤں کے نیچے اور پھر اس کو دفن کر دے، یعنی اسے وہاں سے ہٹا دے. یہاں سے ایک نئی بات پتہ چلتی کہ نماز میں دائیں سائڈ کی، ویسے بھی آپ کو پتہ صف کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ قرعہ ڈالنے لگے. ویسے بھی اسلام میں دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے یہ کام جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور صرف نجاستیں بائیں طرف، تو اس لیے دائیں طرف کا ذکر ہے یہاں. باب اذا بدرہ البزاق فلیأخذ بطرف ثوبہ، کہ اذا بدرہ یعنی جب جلدی کرے اس کو، البزاق کو تھوک یعنی زیادہ تھوک آ جائے کسی کو یا غلبہ ہو جائے نماز میں اور نماز پوری نہ کر سکے تو پھر اپنے چادر کے کونے میں کر لے. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية، آپ کے چہرے پہ سخت ناپسندیدگی دیکھی گئی. اور رؤي كراهيته لذلك، اس بات پر آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی دیکھی گئی. وشدته علیہ، یعنی معمولی ناپسندیدگی نہیں تھی، شدید ناپسندیدگی تھی. وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعده على بعض قال او يفعل هكذا. باب عزت الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. عزت الامام، عزت یہ نصیحت کرنا، واز کرنا، امام کا، الناس لوگوں کو، کس بات کے بارے میں؟ فی اتمام الصلاۃ، کہ نماز اچھی طرح پوری کریں، وذکر القبلہ، اور قبلے کا بیان. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا، کیا تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں ہے، اس طرف ہے، یعنی سامنے ہی ہے، یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں. فواللہ، پس قسم اللہ کی، ما یخفی علی خشوعکم، نہیں چھپا رہتا مجھ سے تمہارا خشوع، ولا رکوعکم، اور نہ تمہارا رکوع. انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب اس پر علماء نے بہت بحثیں کی کہ آپ کا دیکھنے کا مطلب کیا تھا، اور وہ میں آراء ابھی آپ کو بتاتی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ایسے گروہ میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں سب خشوع و خضوع کریں تو آپ کے اندر خود بخود خشوع آنے لگتا ہے. آپ نبی نہ بھی ہوں لیکن اگر نماز میں کوئی ہل جل رہا ہے، یعنی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے نماز کی صف ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات آپ تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں اور آپ کی اوپر عنایات اور جو وحی کے ذریعے آپ کو جو کچھ ملا، اس کے ذریعے جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ اس نبوت کا خاصہ تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے دیکھنا عین الیقین کا دیکھنا ہی نہیں، اپنی آنکھ ہی سے دیکھنا ہے. اور اس میں ایک روایت میں انہوں نے بتائی، امام احمد بن حنبل کا قول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی طرح دو آنکھیں تھیں، یعنی پچھلی طرف بھی. یہ قول ہے، بس قول ہے، سن لیں، جس سے آپ پچھلی طرف بھی دیکھ سکتے تھے. وہ مہر نبوت تھی نا، جیسے یعنی اس میں ایسی قوت بھی تھی کہ پچھلی طرف بھی آپ دیکھ لیتے تھے جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں صرف. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اگر سامنے کھڑے ہوتے تو پیچھے کے لوگوں کو بھی محسوس کر سکتے تھے. اور یہ بھی کہ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. اور اگر آپ پر وحی نہ بھی آئے تو بھی آپ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تخیل کی قوت ہر انسان کو دی ہے، جو اس کو زیادہ استعمال کرے اس کی وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کرنے لگتی ہے. کچھ قوت ایسی نا جو مادی ہیں، مثلا اللہ نے دونوں ہاتھ آپ کو دیے ہیں، جب آپ دائیں سے لکھنے لگتے ہیں تو آپ کا دایاں ہاتھ کتنا پریکٹس کر جاتا ہے، اور بائیں سے وہی چیز، حالانکہ ہاتھ آپ ہی کا ہے، دماغ آپ کا ہی ہے، ایک ہی جیسی انگلیاں، لیکن اس سے وہ کام نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کو نہیں کیا. اسی طرح جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دائیں سے لکھنا مشکل ہوتا ہے.
کیونکہ مسلز ان کے اسی طرح ٹرینڈ ہو گئے. اسی طرح جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ روحانی قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. جب انسان ان پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، جو ٹیلی پیتھی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی اسی نوع سے تعلق رکھتی. جب ان قوتوں پر انسان کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اور یقین کی قوت بڑھتی ہے، تو بہت سی ایسی چیزوں کے انکشافات انسان کو ہونے لگتے ہیں کہ جو بظاہر نظر انسان کی نہیں دیکھ سکتی.